खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईता'i ज़िल क़ुर्बा व यनहा 'अनिल फ़हशा'i वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। وقال تعالى في موضع آخر: وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے ایسے لوگوں کو حشر کے دن روز قیامت جبکہ سورج کی تپش تیز ہوگی، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے شخص کے بعد میں امام عادل، انصاف پرور بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل قائم کرنے والا حکمراں۔ عدل کے سلسلے میں ہمارا گمان اور ہماری سوچ یہی ہے کہ عدالت ہی کا کام ہے عدل و انصاف کرنا، بلکہ ہم کہیں کہ ہماری چھوٹی سوچ ہے۔ عدل کے معنی بے پناہ وسیع ہے، عدل کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ عدل اور انصاف صرف عدالت کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر سوسائٹی اور سوسائٹی میں رہنے والے ہر خاندان اور ہر خاندان میں رہنے والے ہر فرد اور ہر فرد کے اوپر لازم ہے عدل اور انصاف قائم کرنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ وہ عظیم آیت ہے،
جسے ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں۔ ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے خطبے کے اندر، جمعہ کے خطبے ہو یا پھر عیدین کے، ہر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ کبھی اس کی ہم نے کوشش نہیں کی، نہ اس پر ہم نے غور کیا، فکر کیا۔ ہماری نسلیں گزر گئی، لیکن اس آیت پر آخر یہ آیت خطبے کے اندر کیوں پڑھی جاتی ہے، اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ یہی وہ عظیم آیت ہے کہ جس کے اترنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جہاں کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اہل قرابت، رشتہ داروں کی مالی معاونت اور ان کی اعانت کرنے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فحش سے، بے حیائی سے روکتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، والبغی، اور تمہیں ظلم سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 کام سے منع کیا ہے۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم کی ایک بھی آیت نہ اترتی، صرف یہ ایک آیت اترتی، اللہ صرف یہ آیت، ایک آیت نازل کر دیتا، تو انسانیت راہ راست پر آ جانے کے لیے یہ آیت کافی تھی۔ اصلاح معاشرہ، اصلاح عالم کے لیے، پوری دنیا میں اصلاح کے لیے یہ آیت انتہائی جامع ترین ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اسی آیت کو لے کر کے حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ عنہ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک شخص مدینے میں آئے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، اور اسلام کی اشاعت اس وقت ہو رہی تھی، تو ان کے دل میں بات آئی کہ پتہ کریں یہ کون ہے۔ انہوں نے خود قصد کیا، ارادہ کیا میں خود جاؤں، چونکہ وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ لوگوں نے منع کیا، آپ سردار ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ مت جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 2 آدمی کو آپ منتخب کر دو، وہ جائیں۔ وہ دونوں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور صرف 2 سوال رکھا۔ انہوں نے کہا ہم صرف آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، تو ہم کیا ہے، زمین آسمان کے قلابے ملانے شروع کر دیں گے کہ ہمارا خاندان ویسا ہے، ہم وہ ہیں، ہم یہ، ہمارا تعلق کیا ہے بڑے بڑے لوگوں سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا، انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، وہ اور اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، صرف یہی جواب دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ان لوگوں کو عجیب سی یہ آیت لگی، ان دونوں کو، انہوں نے کہا آپ پھر سے یہ آیت پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یہ آیت تلاوت کرتے رہے جب تک کہ ان کو یاد نہ ہوئی یہ آیت۔ چنانچہ یہ واپس گئے اور اپنے سردار اقسم بن صیفی رضی اللہ عنہ کو کہا، جب وہ اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے، کہا کہ ہم گئے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے صرف اپنے والد کا نام بتایا اور کسی کا نہیں بتایا، جبکہ ہم نے لوگوں سے معلوم کیا تو وہ بہت بڑے خاندان سے بلانگ کرتے تھے، لیکن اپنے خاندان کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور ایک پیغام انہوں نے سنایا، ایک بات سنائی بہت عجیب سی لگی جسے ہم نے یاد کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا سناؤ، تو یہ آیت تلاوت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے
کہ لگتا ہے کہ یہ مکارم اخلاق کی دعوت دینے والا شخص ہے، یہ بری عادتوں سے دور کرنے والا شخص ہے، ایسا ہے کہ دوسرے لوگ ان سے کیا ہے آگے بڑھ جائیں، ہم لوگ سارے کے سارے تم لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پورے قبیلے کو لے کر کے وہ اسلام میں داخل ہوئے صرف یہ اس ایک آیت کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس آیت کو جو اصلاح عالم کے لیے پوری دنیا کی اصلاح اسی آیت میں مضمر ہے کہ جب ایک انسان عدل کرے گا، انصاف کرے گا، عدل صرف کورٹ کا کام نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا بھی کام ہے، عدل اور انصاف خدا کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، عدل اور انصاف اپنی ذات کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، عدل اور انصاف بیوی بچوں اور خاندان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، عدل اور انصاف قرآن کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت قرآن کریم میں نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ اکرام دہل گئے اور آپس میں چینی گوئیاں ہونے لگی، کیونکہ وہ لوگ دل سے اللہ کو اور رسول کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ان کے دل میں آئی کہ ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوگی، لیکن ظلم تو ہر ایک انسان سے تھوڑی بہت زیادتی۔ ظلم کہتے کس کو ہے؟ عدل کہتے کس کے؟ عدل کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کسی جو چیز جس چیز کا جو حق ہے اس جگہ پر اس کو رکھا جائے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ جو بیوی کا حق ہے ہم اس کو وہ اگر دیں تو یہ عدل ہے، اگر ہم اس کو حق نہ دیں یہ ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے سلسلے میں اس کی حق تلفی کرے گا، اس کو کھانا اور خرچہ نہیں دے گا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کا ایک پارٹ بالکل بیکار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین دہل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کی یا رسول اللہ ہلکنا، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ شرط رکھ دیا کہ اگر کوئی بھی شخص ایمان کے ساتھ اگر ذرہ برابر بھی ظلم لایا تو وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی، ہم انسان ہیں، ہم سے تو ہو ہی جاتی ہے تھوڑی بہت غلطی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے۔ ہم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مسلمان ہو، بھائی تم قرآن دیکھ کر کے پڑھو، خود سے سمجھو، خود سے معنی گھڑو اور خود سے کیا مسئلے بتاؤ۔ ویسی بات رہتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حضور کی خدمت میں کیوں جاتے؟ پتہ چلا ہم کو رہنمائی کی بھی، آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے، اسلام مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے قرآن پڑھنے کا، لیکن رہنمائی کے لیے کسی شخص کو رکھیے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے، مفہوم وہ ہے کہ جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم اور زیادتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے، اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک جگہ مہمان ہوئے اور ان کے میزبان حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہوئے، رات میں قیام فرمایا، انہوں نے دیکھا حضرت سلمان فارسی نے کہ پوری رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اے اللہ کے بندے، ان لربک علیک حق، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے وجود، تمہارے جسد، تمہاری باڈی کا بھی تم پر حق ہے، تم اس کو نیند پہنچاؤ، اس کو سلاؤ، یقیناً اللہ کی عبادت کرو، لیکن تم کو سونا بھی ہے، اس کو غذا بھی دینا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص
رضی اللہ عنہما، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، عزم مصمم اور اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا اور ہر روز ایک قرآن کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، بلکہ تمہارے آنکھوں کا تم پر حق ہے، تم اس کو نیند دو، اس کو نیند پہنچاؤ، تمہاری باڈی کا تم پر حق ہے، اس کو غذا پہنچاؤ، اور تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، ان کی خبر گیری کرو، یہ نہیں کہ تم خالی عبادت میں لگ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو پیمانہ دیا، معیار دیا، اس پر اگر ہم قائم ہو جائیں اور اس پر اگر ہم کھڑے ہو جائیں، ساری دنیا اسلام میں داخل ہو جائے، ساری دنیا، اگر ہم ایک وہ عدل قائم کرنے لگ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ فاطمہ مخزومیہ آئی اور کہنے لگی، اور ایک عورت نے چوری کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہاتھ کاٹ۔ وہ فاطمہ مخزومیہ کہنے لگی، یا رسول اللہ یہ بڑے خاندان کی ہے، غلط اثر جائے گا لوگوں میں، آپ کچھ اور سزا دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور کہا تم یہ کہتی ہو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد میری بیٹی ہوتی تم اور چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے عدل اور انصاف لے کر کے، اپنا اپنا مقدمہ لے کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انصاف کیا کرتے تھے۔